لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اہل کتاب میں سے کافر والمشرکین اور مشرکین میں سے کافر یہ باز آنے والے نہیں تھے حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ایک واضح دلیل آ جائے، ایک روشن دلیل آ جائے، تب تک یہ باز آنے والے نہیں تھے۔ یعنی جن کالے کرتوتوں میں لوگ مبتلا ہو چکے تھے ان سے وہ باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ایک واضح دلیل آ جائے۔ واضح دلیل کون ہے؟ رسول من اللہ، یعنی اللہ کے وہ عظیم الشان پیغمبر آ جائیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تھا، وہ آ جائیں تب لوگ باز آئیں گے، ورنہ اب باز آنے والے نہیں تھے۔ اتنے حالات بگڑ چکے تھے۔ وہ خانہ خدا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم آپ اور اسماعیل علیہ السلام دونوں میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی ظاہری یا باطنی نجاست نہ آنے پائے۔ ظاہری نجاست سے بھی اس کو پاک رکھنا اور باطنی نجاست یعنی کفر اور شرک اس سے بھی اس کو پاک رکھنا۔ اس خانہ خدا کو مشرکین نے وہاں بت نصب کر کے اور شرک کر کے ناپاک کر دیا تھا۔ تو جب وہاں پر ہی جو دنیا کا سینٹر تھا، جو دنیا کا مرکز تھا، وہاں پر یہ کام ہو رہا تھا، تو کسی اور جگہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کوئی اللہ کو سجدے ہو رہے ہوں، توحیدی سجدے ہو رہے ہوں؟ نہیں، توحیدی سجدوں کے لیے یہ آسمان ترس رہا تھا۔ اور جو لوگ تہذیب و تمدن کے علمبردار تھے اس وقت، ان کی تہذیب و تمدن بھی ختم ہو چکی تھی، اور ہر طرف جو ہے وہ درندگیت عام ہو گئی تھی۔ یعنی انسان جو ہے یہ انسانی شکل میں درندہ بن چکا تھا، انسان باقی نہیں رہا تھا۔ جانور بھی ویسے کام نہیں کرتے ہیں جیسے انسان کر رہے تھے، اور جانور بھی شرماتے تھے انسانوں کو دیکھ کر، اس طرح کے کام کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے کرم کیا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی منظر کشی کی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگو اللہ کے انعام کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے، تم سب کے سب آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کے انعام سے، اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم سب کے سب جہنم کے گڈھے کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا جو قافلہ ہے یہ جہنم کے گڈھے کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے تم کو اس سے واپس نکالا، وہاں سے واپس موڑا، اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر۔ کیا حالات اور کیا احوال تھے اس وقت؟ ایک ہندو شاعر ہے جگن ناتھ آزاد، اس نے اس وقت کا وہ نقشہ بڑے ہی انوکھے انداز سے جو ہے وہ پیش کیا، اور جو نقشہ اس نے پیش کیا ہے وہ بالکل قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے۔ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، یونان کا فلسفہ مشہور تھا، یونانی فلسفہ، وہاں کی حکمت، یہ ساری چیزیں مشہور تھی۔ تو کہا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کا مرکز، وہی روئے زمین پہ آج تھا تخریب، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب، یعنی وہاں پر تخریب ہی تخریب پھیل چکی تھی۔
یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطوں کی خرد اور سقراط کا افسانہ، سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ اب افلاطون نے اور سقراط نے جو اس وقت فلسفہ پیش کیا تھا وہ بھی افسانہ بن چکا تھا۔ غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نشان نور، روشنی کا نشان ہی گم ہو چکا تھا اور ظلمت اپنا بسیرا ڈالے ہوئے تھی۔ نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دفعتاً دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا، کہ دفعتاً دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں حق صداقت کا ظہور آیا۔ کہا اب ایک دم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی کا سیلاب بھیج دیا، کس کی شکل میں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، پورا کفر اور باطل پھیلا ہوا تھا، اس میں اب سچائی کا پیغام دینے والا آ گیا۔ جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس کی تعبیر کرتا ہے، کہتا ہے جہان کفر و باطل میں حقیقت کی جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، جس نے فقیر رہ کر بھی بادشاہت کی، جس نے فقیر رہ کر بھی بادشاہت کی، تو شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، سحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ کتنی اچھی ترجمانی کی، سحاب رحم، رحمت کا بادل بن کر کہا رحمت للعالمین آ گیا۔ تو ایسا زمانہ تھا، اس وقت اللہ نے کرم کیا اور اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر آپ نے آ کر لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کو تعلیم دی، ان کو حکمت کی باتیں سکھائی، اور 23 سال کا جو ایک معمولی سا عرصہ ہوتا ہے اس میں پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا آپ نے کر دیا، اور انقلاب بھی ایسا کہ جو بالکل خاموش انقلاب ہے، جس میں کوئی مار دھاڑ، خون ریزی، عزتوں کو لوٹنا یہ سب نہیں ہے، بلکہ ایک خاموش انقلاب آپ نے دنیا کے اندر برپا کر دیا۔ ورنہ قرآن کہتا ہے جب انقلاب آتا ہے کہیں، جب بادشاہ کہیں قابض ہوتے ہیں اور کسی جگہ فاتح بن کر آتے ہیں، پھر وہاں فتنہ اور فساد برپا کیا جاتا ہے، پھر وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، بادشاہ لوگ ان الملوک اذا دخلوا قرية، جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، کنٹرول حاصل کرتے ہیں، افسدوها تو اسے بگاڑ دیتے ہیں، وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں، وجعلوا اهلها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، اور وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تو جو بھی پیغام دیا جا رہا ہے وہ ہمدردی میں دیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے ان کا ذکر مصطفیٰ، ذکر مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور سنانے کے لیے یہاں اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ سے پہلے تھوڑا سا ذکر اللہ ہو جائے، اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر آ جائے، تاکہ ہمارے جو دل ہیں تو دلوں کی جو سیاہی ہے وہ دور ہو جائے، دلوں کا زنگ دور ہو جائے، دلوں کا تزکیہ ہو جائے، برتن صاف ہو جائے، اور جب برتن صاف ہو جاتا ہے
پھر اس میں قیمتی چیز آ جاتی ہے۔ اگر برتن صاف نہ ہو، قیمتی چیز کو رکھا جائے، وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے نا۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، یعنی جن کا تعلق خورد و نوش سے، کھانے پینے سے ہیں، ان میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ جس سے بہتر کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ جی، دودھ۔ دودھ ایسی نعمت ہے کہ جس سے بہتر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے دودھ کے بعد کی جو دعا ہے وہ بہتری کی دعا نہیں ہے، بلکہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ، اس میں ہمارے لیے برکت دے اور اس سے زیادہ ہمیں عطا کر۔ تو یہ دودھ کی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انعامات کو گنوایا ہے، ان میں خاص طور سے دودھ کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، لوگوں تمہارے لیے تمہارے گھر میں پائے جانے والے جانوروں میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، عبرت ہے، درس ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، کہا تمہارے گھر میں بکری ہے، تمہارے گھر میں گائے ہے، تمہارے گھر میں بھینس ہے، تمہارے گھر میں اونٹنی ہے، اب اس پر غور کرو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تم کو پلاتے ہیں اس میں سے جو اس کے پیٹ میں سے آتا ہے۔ من بین فرث و دم، کہاں سے؟ کہا گوبر اور خون کے بیچ میں سے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں۔ کیا پلاتے ہیں؟ لبنن خالصا، خالص دودھ، خالص دودھ جس میں نہ گوبر کی بدبو ہے اور نہ خون کا رنگ ہے، خون کا رنگ بھی نہیں اور گوبر کی بدبو بھی نہیں ہے۔ یہ دودھ پیدا کرنے والا اور دودھ ہمیں دینے والا کون ہے؟ جی، اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ تھوڑا زور سے، کون؟ اللہ ہے جو ہمیں پلا رہا ہے۔ نسقیکم، کہتا ہے نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، اس کے پیٹ میں سے، من بین فرث و دم، کا گوبر اور خون کے بیچ میں سے، لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہے، مزے لے لے کر آدمی دودھ کو پیتا ہے۔ تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جس سے بہتر اور کوئی نعمت خورد و نوش کی نعمتوں میں نہیں ہے۔ تو دودھ کو اگر کسی برتن میں ڈالا جائے، اگر برتن صاف نہ ہو تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو پہلے برتن کو صاف کرنا پڑتا ہے، اچھی طرح دھونا پڑتا ہے، پھر جا کر دودھ اس میں محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مومن کا دل ہے، یہ اللہ کا مسکن ہے، یہ اللہ کا مسکن ہے، وہ مومن کے دل کے علاوہ کہیں سماتا نہیں ہے۔ تو اللہ کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے، لانے کے لیے، یا کہہ لیجئے کلمہ طیبہ کو اپنے دل میں لانے کے لیے، پہلے دل کو صاف کرنا ضروری ہے، پہلے اس کا تزکیہ ضروری ہے۔ اس برتن کو صاف کریں گے پہلے، تب جا کر بات اس کے اندر اترے گی۔ اگر برتن صاف نہیں ہوگا تو پھر بات بھی اترے گی نہیں، پھر بات اثر انداز بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ دل کا برتن کس سے صاف ہوگا؟ پانی سے ہوگا، صابن سے ہوگا، پیٹرول سے ہوگا؟ جی، کس سے ہوگا یہ؟ جی، اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ کس سے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کو جس نے صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ سوال پیدا ہوا دل کیسے صاف ہوگا؟ کہ آگے پڑھو، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی۔ نماز بھی کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو دل صاف ہوگا کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کے لیے اس کو صاف کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، مثال کے طور لوہا ہے، اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اسی طرح دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بل رانا، بلکہ زنگ لگ گیا ہے، علی قلوبہم، ان کے
دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل میں کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ۔ اب یہ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ اس کے لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار پڑھ لیتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں نا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ اللہ صرف تیرے ساتھ دوستی لگ جائے، باقی ساری دوستیاں ختم، صرف تیرے ساتھ دوستی لگ جائے اور صرف تیری محبت دل کے اندر ہو، کسی اور کی نہیں، مخلوق سے میں لا تعلق ہو جاؤں۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بستا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ اللہ بس یہ دل میرا آباد ہو جائے، اور جب کسی کا دل آباد ہو جاتا ہے نا اللہ کے ذکر سے، کلمہ طیبہ ذکر اور اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کا نام یہ دل کے اندر اتر جاتا ہے، پھر انسان کے اعضاء خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اس کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی ہے، اس کے کان غلط نہیں سنتے ہیں، اس کے ہاتھ غلط چیز کو نہیں پکڑتے ہیں، اس کے پاؤں غلط راستے پر نہیں چلتے ہیں، سارے اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یاد آگے اس پر کہ جب دل کے اندر کلمہ اتر جاتا ہے تو پھر انسان کا سارا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ سنو دل جسم انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ درست۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں خرابی ہو جائے تو پھر پورے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیو دل پر محنت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں۔ اب یہ چمبے کی بوٹی کیا ہے؟ اگلے شعر میں ہے، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں۔ یہ نفی اس بات کیا ہے؟ یہی ہے وہ بوٹی، نفی اس بات یہی کیا ہے؟ وہ بوٹی ہے۔ لا الہ یہ ہے کیا؟ یہ ہے نفی، اور الا اللہ یہ ہے اس بات، یعنی کوئی نہیں ہے سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ کوئی نہیں ہے معبود، کوئی نہیں ہے مشکل کشا، کوئی نہیں ہے حاجت روا، کوئی نہیں ہے بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں ہے بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، کوئی نہیں ہے بیماریوں سے شفا دینے والا، کوئی نہیں ہے آدمی کا کام بنانے والا کارزار سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ تو لا الہ یہ کیا ہے؟ نفی، اور الا اللہ یہ کیا ہے؟ اس بات تو کہتے ہیں نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ جب دل میں کلمہ اتر جائے گا کافر جسم کے ایک ایک انگ میں ایک ایک جو ہے بال کی جڑ تک اس کلمے کا اثر
پہنچ جائے گا۔ نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو۔ کہ اندر جو وہ بوٹی لگ گئی ہے نا کلمے کی، تو اب اس نے اندر خوشبو چھوڑنا شروع کی، اور وہ خوشبو اب جسم سے کیا ہو رہی ہے؟ ظاہر ہو رہی ہے۔ جیسے وہ درخت تھا نا موسم خزاں کا مارا ہوا، جب موسم بہار آتا ہے تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتے اور پھول نکلنا شروع ہو جاتے، اسی کو کہا جاں پھلن تے آئی ہو، یعنی اب جو ہے جسم میں پھول اور پھل نکلنا شروع ہو گئے۔ اب یہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو، جیوے میرا مرشد کامل جنہیں اے بوٹی لائی ہو۔ تو کلمے کو دل کے اندر اتارنا ہے۔ اسی کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ کہ یہ دل آباد ہو جائے، بس یہی ایک تمنا ہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ اب کوئی خوشی خوشی نہ رہے، بس اللہ تیرا نام اور تیرے ذات جو ہے اس پر جب غور کروں تو اسی سے خوشی ہو، تیرا نام سننے کو ملے تو اس سے خوشی ہو، اس سے دل کو خوشی ملے، اس سے دل کو اطمینان ملے، اور خوشی کوئی خوشی رہے ہی نہ۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اللہ بس ایک میں ایک تو ہو اور بس میں ہوں، یعنی میں تجھ سے ہی مانگوں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کسی اور کے سامنے نہیں، سب سے نظر اپنی پھیر لوں، ایک بس تو ہی تو ہو، کیا تو ہی تو ہو ہیں۔ اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو، تو ہی تو، سب تو ہوں باہر دل کے اندر، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، بس اللہ ہی اللہ، اور کوئی نہ ہو۔ تو اسی کو کہا سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد صبح اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابھی یہاں ضرب لگائی ہے نا، بس اب کوشش کریں گے کہ ہر روز اپنے گھر میں بھی لگائیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ صبح کو صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھ کے 2-4 رکعت تہجد کے پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں اور پھر یہ ضرب لگا دیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ہے نا۔ تو یہ تھوڑی سی ضرب لگانی اسی لیے یہاں پر لگوائی تاکہ انشاءاللہ ہم گھر میں بھی لگائیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اسی سے دلوں کو کیا ہوگی؟ دلوں کی صفائی ہوگی، اور دل سے گند جو ہے وہ نکلے گا، اور اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ اب ذکر اللہ کے بعد ذکر حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع کے معنی ہے موسم بہار، تو موسم خزاں تھا پہلے، اللہ نے انسانیت پر کرم کیا اور رسول رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے
سورہ توبہ کی اس آخری آیت میں کیا۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جس میں آپ کی ولادت با سعادت کا بھی تذکرہ ہے، اور آپ کی شکل و صورت کا بھی تذکرہ ہے، اور آپ کی جو سیرت ہے، اخلاق اور کردار ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ آپ کی ولادت بعثت کا تذکرہ ہے، اور من انفسکم، یہ آپ کی شکل و صورت کا تذکرہ ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آپ کی سیرت کا تذکرہ ہے۔ تو ولادت کا بھی تذکرہ کہ میرا پیغمبر تمہارے پاس آ چکا ہے، اور ایسا آیا ہے جیسا کوئی اور نہ آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ آیا نہ کوئی آ سکتا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا ڈھنکا بجایا جا رہا ہے، پہلے ہی دنیا کو سنایا جا رہا ہے کوئی آنے والا ہے جو اس کائنات کو آ کر سجائے گا، جو اس کائنات میں آ کر ایک روشنی کو پھیلائے گا۔ پہلے ہی دن سے جو ہے یہ اعلان کیا جا رہا تھا، بلکہ عالم ارواح میں پروردگار نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے عہد لیا، جس کا سورہ آل عمران کی آیت میں تذکرہ ہے۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے ایک عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت نبوت عطا کروں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا عظیم الشان پیغمبر آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرے گا، جو پیغام لے کر تم اپنے وقت میں اپنی امت کے پاس آئے تھے اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، پھر اللہ نے فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، یعنی اس پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں، گواہ ہوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ عالم ارواح کی۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے 2 مجلسیں کی، 2 جلسے کیے ہیں۔ ایک جلسہ عام تھا جس میں سب کو جمع کیا، سارے انسانوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، چیونٹیوں کی شکل میں قیامت تک آنے والے سب سے پھر ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ عہد یاد ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے بھی یہ عہد یاد ہے۔ آپ کہیں گے ہمیں یاد نہیں ہے، تو ہمارے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد نہیں ہے تو اس سے کہو کہ تجھے تو کل کی بات یاد نہیں ہے، جب تو پیدا ہوا تھا، پیدا ہونے کے بعد تو نے بولنا شروع کیا تو تجھے ابو کا لفظ کس نے سکھایا، پانی کا لفظ کس نے سکھایا، روٹی کا لفظ کس نے سکھایا تھا، تجھے وہ یاد نہیں ہے تو تجھے وہ عہد کہاں سے یاد رہے گا؟ پھر اس عہد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے ہیں۔ تو ایک عہد، ایک جلسہ وہ تھا۔ دوسرا جلسہ مخصوص تھا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے جمع کیا اور ان سے عہد لیا ہے۔ پھر ہر نبی نے آپ کا تعارف کرایا، آپ کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا میں تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوں، ہمارے بعد ایک اور آنے والا ہے، جب وہ آئے گا آتا ہی چلا جائے گا، چھائے گا تو چھاتا ہی چلا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہوگا۔ جو کتابیں اللہ نے پہلے نازل کی ان کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو نبی امی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ان کا تذکرہ لکھا ہوا پاتے ہیں توریت میں بھی اور انجیل کے اندر بھی، یعنی توریت اور انجیل کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ کیا تذکرہ ہے؟
یہاں ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ اچھائیوں کا حکم کریں گے، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے ان کو روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کی حلت کو بیان کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک گندی چیزیں، نقصان دینے والی چیزیں ان کی حرمت کو بیان کریں گے، وہ بتائیں گے کہ شراب حرام ہے کیونکہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بتائیں گے کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو نشہ پیدا کرنے والی ہے وہ حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جسم کے لیے یہ نقصان دہ ہے، وہ بتائیں گے جوا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بتائیں گے کہ بدکاری حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسانی معاشرہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے بتائیں گے سود حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، جس معاشرے کے اندر سود عام ہو جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس میں جو مالدار ہیں وہ مالدار سے مالدار تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو غریب ہے بیچارہ وہ غربت میں پستا چلا جاتا ہے، اس کا گھر بار بھی سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ اس کے پاس نہیں رہتا ہے۔ ایسے معاشرے کے اس طرح کے کام سے جس سے اتنا معاشرہ خراب ہوتا ہو اس کی حرمت کو وہ بیان کریں گے۔ وہ رشوت کے بارے میں بتائیں گے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ وہ سود خور کے بارے میں بتائیں گے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کی لعنت برستی ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اور اسی طرح سود کی بات کو لکھنے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر۔ تو جتنی یہ ناپاک چیزیں تھیں جو انسانی معاشرے کے لیے یا انسانی فرد کے لیے نقصان دہ تھی، ان کی حرمت کو وہ بیان کرے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ اوصاف آپ کے کہاں بیان کیے گئے ہیں؟ توریت میں۔ کہاں بیان کیے گئے ہیں؟ انجیل میں بیان کیے گئے ہیں، توریت میں بھی اور انجیل میں بھی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور یہ بھی ہے توریت کے اندر لکھا ہوا وہ نبی جو آئے گا تو وہ نبی امی کیا کرے گا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ لوگوں سے احکامات شاقہ ان کو ہٹا دے گا اللہ کے حکم سے، یعنی پہلی امتوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو مشکل احکامات ان پر ڈالے گئے تھے ان مشکل احکامات کو وہ ہٹا دے گا اور ایک آسان دین لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ والاغلال التي كانت عليهم، اور وہ طوق جو لوگوں نے اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے تھے رسم و رواجات کے، ان سے معاشرے کو پاک کرے گا، ان تمام رسم و رواجات کو اپنے قدم کے نیچے دفن کر دے گا اور ایک آسان تہذیب و تمدن لوگوں کے سامنے وہ پیش کرے گا۔ یہ اوصاف بیان کیے گئے کہاں؟ توریت اور انجیل میں۔ اور پھر اسی کے آخر میں یہ ہے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لائیں گے، وعزروه، اور اس کی تعظیم کریں گے، یعنی جب یہ نبی آ جائے گا آنے کے بعد اس پر جو ایمان لائیں گے، وعزروه، اس کی تعظیم کریں گے، اور وَنَصَرُوهُ، اور اس کے لائے ہوئے دین کی مدد کریں گے، اس دین کو پھیلانے میں حصہ لیں گے، اس دین کو دنیا والوں تک پہنچانے میں حصہ لیں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی، اس روشنی کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پاک کو اپنے لیے امام بنائیں گے، قرآن پاک کو ضابطۂ حیات اور زندگی گزارنے کا قانون سمجھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، پیروی کریں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ توریت میں بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی لکھا ہے۔ جب وہ نبی آ جائے گا اب انہی پر ایمان لانے میں کامیابی ہوگی، اب کوئی اور مذہب چلنے والا نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اگلی آیت میں اعلان کروایا جاتا ہے قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، کان کھول کر سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں،
صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف اوس اور خزرج کے لیے نہیں، صرف قریشیوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے یہودیو، اے عیسائیو، اے مجوسیو، اے صابیو، اے فلاں فلاں، یعنی سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تم سب کی طرف مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو ان کے لیے بھی مجھ پر ایمان لانا اور میری اطاعت کرنا لازم تھا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ بھی جنت میں نہ جاتے۔ اگر وہ ہوتے، ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی مجھ پر ایمان لائے بغیر، مجھ پر ان کو بھی ایمان لانا تھا، یعنی میری اطاعت اور فرما برداری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں میں زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب وہ اتر کر آئیں گے۔ تقریباً 120 روایات ہیں جو حیات عیسیٰ اور نزول عیسیٰ پر دلالت کرنے والی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن آنے کے بعد وہ اپنا جو ان کا مذہب اور دین تھا، شریعت تھی، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس شریعت کے مطابق عمل کریں گے جو شریعت اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ گویا وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ شاید کسی کو اس پر اعتراض ہونے لگے کہ نبوت تو بہت بڑا اونچا مرتبہ اور مقام ہے، پھر وہ امتی بن کے آئیں گے تو کیوں؟ جواب یہ ہے، جب ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہاں وہ مہمان ہوتا ہے، وہاں کا بادشاہ دوسرا ہوتا ہے اور اس کو وہاں کا جو قانون ہوتا ہے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ملک کے قانون کے مطابق دوسرے ملک میں جا کر وہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہے۔ وہ اپنے ملک کا قانون وہاں چلا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو وہاں کا جو قانون ہوگا اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت میں آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے زمانے میں آئیں گے، تو یہاں ان کو امتی بن کے آنا ہے۔ وہ ہماری طرح 5 نمازیں پڑھیں گے، وہ یہی قرآن پڑھیں گے، وہ حدیث، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو قرآن اور حدیث کا علم دے دے گا، اس کے مطابق وہ حکومت کا نظام بھی چلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اعلان کروا دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری دنیا کے انسانوں، مجھے تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ہر ایک نے آپ کا تذکرہ کیا، ہر کتاب کے اندر آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ ایسے کوئی آیا ہے؟ ہر آنے والے کا تذکرہ اس کے آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے حبیب وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ کی آمد سے پہلے ہی ہوتا ہے۔ پھر جب دنیا میں آ رہے ہیں اس وقت کیا جو ہے وہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، جب آپ میرے شکم میں تھے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جبکہ عورت کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں، مجھے نہ متلی آئی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اور خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام محمد رکھنا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ثمرہ ہوں، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ تو جیسے آپ آئے ہیں ایسے کوئی اور نہیں آیا۔ لقد جاءکم رسول، لوگوں تمہارے پاس عظیم الشان پیغمبر آ چکا ہے، من انفسکم، وہ تم میں سے ہے، یعنی انسانوں تم میں سے ہے، تمہاری شکل و صورت پر ہے، تم میں سے ہے، کسی اور مخلوق سے نہیں ہے۔ وہ جنات میں سے جو ناری مخلوق ہے ان میں سے نہیں، وہ فرشتوں میں سے جو نوری مخلوق ہیں ان میں سے نہیں، بلکہ انسانوں وہ تم میں سے ہے۔ اور دوسری جگہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ اعلان فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحی الی، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے میرا مرتبہ اور مقام تو اونچا ہے، لیکن ہوں میں کس میں سے؟
تم میں سے ہوں، انسانوں میں سے۔ خود اللہ نے فرمایا دوسری جگہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اس نے بھیجا انہی میں سے عظیم و شان پیغمبر بھیجا۔ من انفسکم، وہ تم میں سے ہے، کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے۔ ایک تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ من انفسکم کی دوسری قرات ہے من انفسکم، یعنی فا کے زبر کے ساتھ، پیش کے بجائے فا کے زبر کے ساتھ ہے۔ انفسکم کا ترجمہ تو تھا کہ تم میں سے ہیں، اور انفسکم کا ترجمہ ہوگا کہ وہ تم میں سب سے زیادہ نفاست والے ہیں، وہ اس مرتبے اور مقام والے ہیں کہ جس مرتبے اور مقام پر تم میں سے کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے، یعنی ان کی خصوصیات ہیں جو تمہارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ انسانی بشری لوازمات میں تو وہ تمہاری طرح ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ وہ خصوصیات ہیں کہ جو تمہارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، ان خصوصیات کے اعتبار سے وہ تم جیسے نہیں ہیں۔ تم میں سے تو ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ من انفسکم کا مطلب ہے وہ تم میں سے ہے، اور من انفسکم کا مطلب ہے وہ تم جیسے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے تو ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا کیا ہوں، ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ تو جواب یہ ہے زمزم پیا ہے آپ حضرات نے؟ جی کس نے پیا ہے؟ جس نے پیا ہاتھ اٹھاؤ۔ زمزم، آب زمزم، سمجھ گے آب زمزم کس نے پیا ہے؟ ماشاءاللہ اکثریت وہ ہے جنہوں نے پیا ہے، کچھ بچے ہیں کہ جن کو ابھی نہیں ملا ہے، اللہ ان کو بھی نصیب کرے گا انشاءاللہ، ہے نا، اللہ ان کو بھی نصیب کرے گا۔ آپ بتائیں حج کتنوں نے کیا ہے؟ حاجی تھوڑے سے ہیں لیکن زمزم پینے والے زیادہ ہیں، زمزم پینے والے زیادہ اور حاجی تھوڑے ہیں۔ اور اکثریت دنیا کے اندر ایمان والوں کی وہ ہے کہ جنہوں نے زمزم پی رکھا ہے۔ اکا دکا کوئی ہوگا کہ جس کو نہ ملا ہو، لیکن اکثریت کو ملتا ہے زمزم۔ اور کیوں نہ ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، اور ایک ڈول آپ نے زمزم کا نکالا، اس میں سے کچھ پیا۔ صحابہ انتظار میں تھے کہ اب ہمیں ملے گا، باقی بچا ہوا۔ آپ کی عادت شریفہ تھی کوئی چیز نوش فرماتے، اس میں سے کچھ بچاتے اور پھر ساتھیوں کو دیتے، وہ برکت کے طور پر اس کو پیا کرتے تھے۔ اور دائیں طرف سے آپ دینا شروع کرتے تھے، کبھی بائیں طرف والے کو نہیں دیتے۔ ایک بار تو دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ تھا اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے بعد ایسے برتن ادھر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر تو ادھر ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ابو بکر کو ملے، چونکہ بکر کا معنی پہل کرنے والا، تو انہی کو ملے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دائیں والے کا حق ہے، اس لیے دائیں والے کو دے دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ روزہ رکھا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی چیز نوش فرمائی اور اس کے بعد ان کو دی، تو انہوں نے اس کو پینے کے لیے روزہ ہی اپنا نفلی روزہ تھا اس کو توڑ دیا، کہا روزہ تو بعد میں پھر قضا کر لوں گی، لیکن آپ کے جھوٹے کی جو برکت ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ تو آپ نے آدھا پی لیا، آدھا بھی ڈول میں تھا، سب منتظر ہیں ابھی ہمیں ملے گا اور ہم پئیں گے۔ آپ نے کسی کو نہیں دیا، وہ جو بچا ہوا تھا وہ زمزم کے کنویں میں دوبارہ واپس ڈال دیا، اور اپنے عمل سے یہ تعلیم دے دی کہ اب یہ صرف تمہیں نہیں بلکہ قیامت تک جو آئیں گے سب مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پئیں گے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ جب آپ نے اس میں واپس ڈال دیا، اس کے بعد سے لے کر آج تک زمزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کتنی مشینیں لگی ہیں، 24 گھنٹے اس کو نکالا جا رہا ہے، حاجی لاکھوں کی تعداد میں، عمرہ کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، سب پی رہے ہیں، بھر بھر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے، لیکن کوئی کمی اس میں نہیں آتی ہے۔ اور جس نے پیا ہے اس نے اپنے نبی کا جھوٹا پیا ہے، جس نے پیا اس نے اپنے نبی کا جھوٹا پیا۔ اب زمزم پانیوں میں سے ایک پانی تو ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔
پانی ہے نا، یہ تو مانتے ہیں سب، پانیوں میں سے پانی ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔ یہ ہمارا پانی جو ہے چاہے چشمے کا ہو، کسی بڑے سے بڑے چشمے کا ہو، اس کو لائیں 2 ڈھائی مہینے 3 مہینے رکھیں گے، اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی اور جراثیم آ جائیں گے، اگر پئیں گے تو بیماری لگنا شروع ہو جائے گی۔ اور زمزم 10 سال بھی رکھا رہے گا تو نہ بدبو پیدا ہوتی ہے نہ جراثیم، اب بھی پلائیں گے تو کس کے لیے پلائیں گے؟ شفا کے لیے۔ تو زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔ حجر اسود، حجر کے معنی پتھر، اسود کالا، کالا پتھر، تو حجر اسود یہ پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ اگر پتھروں جیسا ہوتا تو کوئی بھی پتھر چوم لیتے تو بات بن جاتی، پھر وہاں پر بھیڑ لگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اس کی زبان ہے۔ اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اور اس کی زبان بھی ہے۔ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ جو سامنے سے نکلے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا تو حجر اسود سنے گا اور دیکھے گا اسے، اور قیامت کے دن اس کی گواہی بھی دے گا۔ تو حجر اسود پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان ہے، انسانیت سے باہر آپ کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ تمام لوازمات بشریہ میں آپ انسانوں کی طرح ہیں، لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں۔ اس کی بھی 1-2 مثالیں ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں، انہی کا پڑھایا ہوا سبق آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نیند ہمیں بھی آتی ہے اور نیند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی ہے۔ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا نعت، تو اس میں پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کی نیند بھی جاگنے جیسی۔ آپ کی نیند بھی کیا ہے؟ یہی مفہوم تھا اس کا، جاگنے جیسی ہے۔ تو نیند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی ہے اور نیند ہمیں بھی آتی ہے، لیکن ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا بچہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا عبادت کرتے ہیں، پھر میں بھی ویسے ہی کروں گا، اپناؤں گا۔ یہ صحابہ کرام کو ایک حرص ہوتی تھی کہ ہمیں پتہ چلے آپ کیا کیا اعمال کرتے ہیں، پھر ہم بھی وہ عمل کریں گے۔ تو کہتے ہیں میری خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن رات کو میں ماسی کے یہاں چلا گیا، ارادہ یہ ہے کہ رات کو جاگوں گا اور دیکھوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلانے کے لیے کہا، تکیہ رکھا گیا، ایسے لمبائی میں تکیہ تھا، تکیے کی اس طرف جو ہے سر رکھ کر میں سو گیا۔ سویا کیسے؟ آنکھیں بند کی ہیں لیکن سویا نہیں ہوں۔ کچھ دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ بچونگڑا سو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سو گیا۔ اس کے بعد آپ نے بھی اس تکیے پر سر رکھا اور آپ بھی لیٹ گئے۔ آپ کے برابر میں ادھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لیٹ گئی، سو گئے۔ یہ جاگ ہی رہے ہیں، سوئے نہیں۔ آدھی رات گزر گئی، کہتے ہیں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں۔ ذرا غور کریں، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ان کا مقصد یہی تو تھا کہ میں محفوظ کروں کہ آپ رات کو کیا کرتے ہیں۔ تو سوئے نہیں، جاگ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں سوئے نہیں، جاگ رہے ہیں کہ میں دیکھوں آپ کیسے رات گزارتے ہیں۔ آدھی رات گزر گئی، آپ اٹھے اور آنکھوں کو ملا، پورے جسم پر ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیتیں پڑھی، اور سامنے مشکیزہ تھا تو مشکیزے کے پاس گئے اور اس سے پانی لیا، پھر آپ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اب میں بھی اٹھا اور میں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے حضور نے کیا تھا، آنکھیں ملی، جسم پر ہاتھ پھیرا اور پھر مشکیزے سے پانی لے کر وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں میں آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں میرا کان پکڑا اس ہاتھ سے اور مجھے پیچھے کیا، اشارہ کیا دائیں طرف آ جاؤ، تو میں آپ کے پیچھے سے گھوم کے دائیں طرف آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے لمبی نماز پڑھی، نماز پڑھتے رہے آپ یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ تو جیسے ہی اذان ہوئی آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھی، اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور اس طرح لیٹے کہ لگا کہ آپ سو گئے ہیں اور کھراٹے آنا آپ کو شروع ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی کہ یا رسول اللہ آگے ہیں لوگ، نماز پڑھا دیجئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نکلے اور جا کر مصلی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھا دی۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہمیں تو تعلیم دی ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، مجھے لگا شاید بھول گئے آپ۔ تو میں نے بعد میں پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو گئے تھے اور کھراٹے لے رہے تھے تو وضو آپ نے نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، اور جب تم سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے۔ تو اب ہم پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تم میں سے ہوں، جیسے تمہیں نیند آتی ہے مجھے بھی نیند آتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ سوئے تو آپ نے وضو نہیں کیا۔ کہا تم جیسا نہیں ہوں، یہ میری خصوصیت ہے، تم جیسا نہیں ہوں، میں سوتا ہوں آنکھیں سوتی ہیں اور دل میرا جاگتا رہتا ہے، دل نہیں سوتا ہے۔ پسینہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا ہے۔ ہمیں پسینہ آتا ہے تو اس میں بدبو ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو اس میں خوشبو ہے۔ قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے، اس میں کیا خوشبو ہے۔ اب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ کیوں آیا؟ کہا تم میں سے ہوں، جیسے تمہیں پسینہ آتا ہے مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے پسینے میں بدبو ہے، آپ کے پسینے میں تو خوشبو ہے۔ کہا تم جیسا نہیں، میری خصوصیت ہے۔ اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ آگے دیکھتے ہیں، بخاری شریف میں روایت آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ آگے دیکھ رہے ہیں تو ہماری طرح ہیں، ہم میں سے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں تو ہم جیسے نہیں ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کو پیچھے بھی کیا نظر آتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تمہارا خشوع اور خضوع اور رکوع یہ مجھ سے مخفی نہیں رہتا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو تم میں سے تو ہے لیکن تم جیسے نہیں۔ تو من انفسکم کا مطلب تم میں سے ہے، اور من انفسکم کا مطلب نکلے گا تم جیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے تیسرا حصہ ہے عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عزیز علی ما عنتم، تمہارا کسی مشقت میں پڑ جانا، تمہارا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جانا، کسی امتی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برداشت نہیں ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ان پر بھاری گزرتا ہے، ما عنتم تمہارا کسی مشقت میں پڑ جانا، تمہارا کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو بتایا کہ تمہارا مشقت میں پڑ جانا، اس تمہارے سے مراد کون ہے؟ کیا ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں؟ کون مراد ہے اس سے؟ سارے انسانوں کو خطاب ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کا تذکرہ آگے ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، ایمان والوں کا تذکرہ آگے ہے، پیچھے سارے انسانوں کو خطاب چل رہا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تمہارے پاس میرا عظیم الشان پیغمبر آ چکا ہے جو تم میں سے ہے، اور عزیز علی ما عنتم تمہارا کسی مشقت میں پڑ جانا یہ نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کسی امتی کو تکلیف پہنچے نبی بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کو لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے اپنی تکلیفوں کو سہ لیا، لیکن اپنی امت کی تکلیف کو پھر بھی آپ نے برداشت اور گوارا نہیں کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے چہرہ انور پہ خون بہہ رہا ہے، آپ خون کو صاف کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں۔
کہنا یہ چاہ رہے ہیں اے اللہ میں محمد ان کو معاف کر چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں انہوں نے مجھے جو تکلیف پہنچائی آپ کا غضب جوش میں نہ آ جائے اور آپ ان سے انتقام نہ لینا، میں محمد کہہ رہا ہوں ان کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ اور یہ بھی بتایا ان کا عذر کہ انہوں نے مجھے تکلیف کیوں پہنچائی، کیوں مجھ پہ حملہ کیا، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کا اس لیے کہ یہ جانتے نہیں، اگر یہ جانتے ہوتے مجھے پہچانتے پھر تو مجھ پہ جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، پھر تو سب کچھ مجھ پر قربان کر دیتے۔ ہاں جیسے وہ غزوہ احد ہی کی بات ہے کہ جب مدینہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، خبر جھوٹی تھی، مشہور ہو گئی، ایک بوڑھی عورت جو ہاتھ میں لاٹھی لی ہوئی ٹیکتی ہوئی روتی ہوئی احد کی طرف آتی ہے، اس کا شوہر بھی جنگ میں گیا ہوا تھا، اس کے بیٹے بھی جنگ میں تھے، اس کا بھائی وہ بھی جنگ میں گیا ہوا تھا، باپ وہ بھی جنگ میں تھا، یہ سارے جنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ راستے میں کسی نے وہ پوچھتی ہے، کوئی ملا، پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور کا تو معلوم نہیں، لیکن تیرا شوہر میرے ساتھ تھا، وہ شہید ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ آگے کوئی ملا، اس سے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خبر نہیں ہے، لیکن تیرا بیٹا میرے ساتھ تھا، وہ شہید ہو گیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آگے پہنچی، کسی اور سے پوچھا تو اس نے بتایا حضور کی تو خبر نہیں ہے، لیکن تیرا بھائی میرے ساتھ تھا، وہ شہید ہو گیا۔ اسی طریقے سے بیٹے، باپ، شوہر سب کے بارے میں بتا دیا، بھائیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن اس کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کسی نے کہا کہ ہاں حضور ٹھیک ہیں، کہا بس مجھے ایک مرتبہ دیدار کرا دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اب تو ساری پریشانیاں دور ہو گئی جب آپ ٹھیک ہیں۔ اسی کو حفیظ جالندری نے شاہنامہ اسلام کے اندر اپنے الفاظ میں بڑے پیارے انداز سے بیان کیا کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، وہ گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ان سب کی شہادت کے پیغام اس کو رستے میں سناتے ہی سناتے جا رہے تھے ہر خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی نام نامی تھا، اسی کا اسم گرامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ نہ بھائی کا، نہ بیٹے کا، نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ جب دیکھا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کیا میری تسلی ہی تسلی ہے۔ تو اتنی محبت، تو یہ آپ فرما رہے ہیں اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، انجانے میں ایسا کر رہے ہیں، اور پھر جب انہوں نے آپ کو پہچانا، جان لیا، اس کے بعد پھر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے غزوہ احد میں پلٹ کر جبل رمات کی طرف سے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جب انہوں نے بھی آپ کو پہچان لیا پھر آپ ہی کے ہو کر رہ گئے، پھر تو ان کو لقب مل گیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب مل جاتا ہے، اور جدھر جاتی تھی، جس جنگ میں جاتی تھی، فتح مقدر ہوتی تھی۔ پھر جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں زخم نہ لگا ہو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر۔ تو جب پہچان لیا اس کے بعد پھر جان دینے کے لیے تیار۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ میں دار الندوہ میں مشورہ ہوتا ہے کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لائے گا؟ ابو جہل، ابو لہب یہ اعلان کر رہے ہیں، سب چپ ہو گئے۔ عمر کھڑے ہو گئے، کہا میں یہ کام کروں گا۔ ابو جہل، ابو لہب نے کہا تم ہی کر سکتے ہو، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، خطاب کا بیٹا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تلوار لے لی، نکل پڑے۔
راستے میں جو ملتا پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر ایک نے بہن کی خبر دی، وہاں پہنچے اور وہاں سے گھوم کر جو ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو جب جانتے نہیں تھے قتل کے ارادے سے نکلے، اور جب جان لیا اب سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت، اپنی ماں سے بھی زیادہ آپ سے محبت، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت۔ آپ نے فرمایا اپنی جان سے؟ کہا نہیں، جان سے خود مجھے اپنی جان سے محبت زیادہ ہے۔ فرمایا ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے اب اپنی جان سے بھی آپ زیادہ محبوب ہو۔ آپ نے فرمایا اب ایمان کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا۔ تو آپ فرما رہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہوتے پھر مجھ پر یہ حملہ نہ کرتے۔ طائف کی وادیوں میں جب آپ تشریف لے گئے، واقعہ لمبا ہے سب جانتے ہیں کہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ بڑی امیدوں کے ساتھ گئے تھے، لیکن امیدوں کے خلاف کسی نے آپ کی بات نہیں سنی، بلکہ الٹا آپ کے پیچھے اوباش قسم کے جوانوں کو لگا دیا جو آپ پہ پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ کا جسم لہو لہان۔ تو اللہ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے، ملک الجبال پہاڑوں پر جو مقرر فرشتہ ہے وہ آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں ان پتھر برسانے والوں کو یہیں پیس دیا جائے، پہاڑوں کو ملا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، اگر یہ نہیں مان رہے ان کی نسلیں مانیں گی۔ تو ان کی اس تکلیف کو بھی آپ نے برداشت نہیں کیا۔ عزیزن علی مانی تمہارا کسی تکلیف میں پڑنا یہ نبی پر بھاری گزرتا ہے۔ حریص علیکم تمہارے معاملے میں بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے، ایک ایک امتی کے بارے میں آپ کی یہ فکر ہے کہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ ایک ایک کے بارے میں دن کو دعوت دے رہے ہیں، راتوں کو رو رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دن کو دعوت اور رات کو دعائیں کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات آئے اور آ کر میرے پاس لیٹ گئے، کروٹیں بدلتے رہے، کچھ دیر کے بعد اٹھے چل دیے، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی پیچھے گئی، میں نے سوچا شاید مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، آگے جا کر دیکھتی ہوں کہ سر سجدے میں رکھا ہے اور دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ آہٹ محسوس کی، سر اٹھایا، عائشہ تم یہاں؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہا عائشہ تم نے سمجھ لیا کہ شاید میں تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا ہوں، میں تو اپنی گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے آیا۔ حریص علیکم تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں، اور صرف دنیا ہی میں نہیں، دنیا میں تو 23 سال تک آپ ہر رات امت کے لیے روتے رہے، میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں بھی آپ امت کو بھولیں گے نہیں، سب کی زبان پر ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے میرے رب میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، آپ کی زبان پر ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا۔ روایات میں ہے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک ہے قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں، وہ پڑھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے سورہ مائدہ میں، وہ پڑھی، دونوں کو پڑھنے کے بعد زارو قطار رونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو پوچھ کر آؤ ما یبکی کا آپ کو کس نے رلایا ہے۔ جبرائیل امین آئے، آپ نے جواب دیا مجھے میری امت یاد آ گئی کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کہہ دیا تھا رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میری پیروی کرے گا فانہ منی وہ مجھ سے ہے، وہ یعنی میرے راستے پر ہے، میرے ساتھ ہوگا، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے گا میں یہ نہیں کہتا ہوں اس کو جہنم میں ڈالنا، فإنک غفور رحیم، بے شک آپ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں، میں تو یہی امید کروں گا کہ آپ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، ان کو سزا دے، فإنهم عبادک تو یہ تیرے بندے ہیں،
وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ آپ نے یہ دونوں آیتیں پڑھی اور اس کے بعد زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ جبرائیل امین نے آ کر پوچھا، آپ نے فرمایا میری امت کا کیا بنے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ جبرائیل امین واپس گئے اور جا کر بتایا کہ اے اللہ وہ تو اس لیے رو رہے ہیں۔ کہا جاؤ جا کر کہہ دو میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دوں گا۔ سنرضیک فی امتک، آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ پھر شفاعت کا حق آپ کو دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس وقت تک آپ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا وہ امتی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے تیسرے حصے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، تب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اس کو بھی جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخلہ کروائیں گے۔ آپ نے فرمایا تب تک میں راضی نہیں ہوگا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو راضی کروں گا آپ کی امت کے معاملے میں۔ تو ایسا کوئی باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے اس طرح رونے والا ہو؟ کوئی ماں ہے جو روتی ہو؟ جتنے آپ رو رہے ہیں کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے، اور قیامت تک جتنے بھی آپ کی امت میں لوگ آنے والے ہیں ان سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ میری شفاعت اور سفارش کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کروں گا۔ کہاں تلاش کروں؟ جو روایت ہے اس میں پہلے پلسرات کا تذکرہ، پھر وزن اعمال کا تذکرہ، اور پھر جو ہے وہ حوض کوثر کا تذکرہ ہے، لیکن روایت بالمعنی ہے۔ اصل جو مفہوم دوسری روایات کو سامنے رکھ کر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حوض کوثر پر ہوں گے، پھر وزن اعمال، اور پھر پلسرات۔ پلسرات آخری منزل ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں انس، اگر مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر پر آ جانا، حوض کوثر پر آ جانا۔ گویا بتا رہے ہیں میری امت قبروں سے پیاسی نکل کے آئے گی اور میں ان کا استقبال کروں گا جام کوثر کے ذریعہ سے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر وزن اعمال کے وقت جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم ہے۔ تو اس وقت کہا وہاں مجھے تلاش کرنا، میں اس وقت اللہ سے دعا کر رہا ہوں گا اللہ میری امت کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہو، فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا، وہاں آ کر تلاش کرنا۔ جب لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے میں کہہ رہا ہوں اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی سے ان کو پار لگا دے، اللہ سلامتی سے ان کو پار لگا دے۔ تو وہاں بھی ہمیں بھولیں گے نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑے لالچی ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر بڑے مشفق اور مہربان ہیں۔ کتنے مشفق اور مہربان ہے، جو چیز نقصان دہ ہو سکتی تھی اس سے منع کر دیا، رہنمائی کر دی، اور جو مفید ہو سکتی تھی اس کے لیے بھی بتا دیا، کیا نقصان دینے والا ہے تمہیں اور کیا فائدہ پہنچانے والا، سب بیان کر دیا۔ ایسے کوئی باپ بھی نہیں بتاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب رات کو سو وہ چراغ جو دیا ہوتا تھا اس کو جلتا ہوا نہ چھوڑو، کیوں؟ اس کو جلتا ہوا چھوڑیں گے رات کو چوہا یا کوئی اور جانور آئے گا گرا دے گا، تمہارے گھر میں آگ لگ سکتی ہے۔ رات کو سو اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو کے سونا، کہیں تمہارے ہاتھوں میں چکناہٹ لگی رہ گئی کوئی جانور آ کر تمہیں تکلیف پہنچا دے گا۔ سونے کے لیے بستر پر آؤ تو پہلے اس کو جھاڑ لینا، کہیں کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو جو تمہیں نقصان پہنچا دے۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا بستر کو جھاڑ کے آنا، بستر کو جھاڑ لو، بتایا؟ آپ بتا رہے ہیں
کہ تاکہ میری کسی امتی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا میری مثال تمہارے لیے ایسے جیسے ایک مشفق باپ ہوتا ہے اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، ایسے میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اتنے مشفق ہیں، اتنے مہربان ہیں، جو تکلیف دینے والی صورت ہو سکتی تھی اس سے آپ نے منع کیا کہ اس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے بچنا۔ اتنا مشفق اور مہربان نبی اللہ نے ہمیں دیا، لیکن افسوس ہے آج ہم نے اس نبی کو چھوڑ دیا، ہم اس نبی سے دور ہو گئے۔ آج اس کی سنتوں کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، ہماری دکان پہ جگہ نہیں ہے، ہمارے ملازمت کے دفتر میں جگہ نہیں ہے، ہماری خوشی کے موقع پر نہیں ہے، غمی کے موقع پر نہیں ہے۔ آخر وہ کون سا کام ہے جہاں ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ جبکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا اور یہ حکم دے دیا تمہیں ان کی پیروی کرنی ہے، اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری تمہیں ویسے زندگی گزارنی، تبھی تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور دوسروں کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا، غیروں کے ساتھ ان کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کے طریقے غیروں والے، لباس غیروں کا، شکل و صورت غیروں والی، سونے جاگنے کے طریقے سب غیروں والے، چلنے پھرنے کے طریقے غیروں والے، سب ہم نے وہ اختیار کر لیے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں محب نبی اور عاشق رسول ہے۔ خالی کہنے سے عاشق نہیں بنے گا، عاشق بنے گا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو اپنائے گا۔ آج اخلاق اور کردار بھی ہمارا تباہ ہو گیا ہے۔ 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، ان 5 میں اگر ہم محمدی ہیں تو مسلمان ہیں، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ایمان میں عقائد اور نظریات وہی جو آپ نے سکھائے، عبادات اسی طرح جس طرح آپ نے بتائی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جو طریقہ آپ نے بتایا ہے۔ آج نماز بھی ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے۔ نماز یعنی جو عبادت ہم کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، کس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ہم؟ جی بتائیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، لیکن قیام میں آپ کو یہ خیال تھا ہم اللہ کے سامنے کھڑے؟ قیام میں خیال تھا ہمیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے۔ رکوع کس کے سامنے کیا؟ جی اللہ کے سامنے، لیکن رکوع میں خیال آیا میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں؟ آیا خیال؟ نہیں۔ سجدے میں گئے، سجدے سب نے کیے اور ہر رکعت میں 2 کیے ہیں، کیا سجدے میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اللہ کے سامنے سر سجود ہو رہا ہوں؟ اتنا میں خیال تھا؟ بس وہ جیسے وہ بچوں کا کھلونا ہوتا ہے نا، چابی بھر کے اس کو چھوڑ دیا، جب تک چابی کا اثر رہے گا وہ ناچتا رہتا ہے، چابی کا اثر ختم ہوا تو رک جاتا ہے۔ اللہ اکبر کیا، چابی لگا دی، زبان چلنا شروع ہو گئی، ثنا بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی، سورت بھی پڑھ لی، پتہ ہی نہیں سورت کون سی پڑھی۔ رکوع کر لیا، یاد ہی نہیں ہے رکوع میں تسبیح پڑھی تھی یا کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ سجدہ کر لیا، سجدے کی تسبیح پڑھی ہے، کتنی مرتبہ پڑھی یہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو دھیان ہے نماز میں؟ یہ نماز نماز کہلانے کے حق رکھتی ہے؟ ایسی نماز کے بارے میں تو حدیث میں ہے، گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو عبادات میں یہ حال ہے ہمارا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں۔ 95% تو وہ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو 5% پڑھنے والے ہیں ان کی یہ حالت ہے نمازوں کی۔ تو بتائیے عبادات میں بھی ہم نے اختیار کیا ان کو، ان کے طریقے کو اختیار کیا۔ پاؤں کیسے رکھتے تھے؟ جب ہاتھ اٹھاتے تھے کیسے اٹھاتے تھے؟ کہاں تک اٹھاتے تھے؟ ہاتھ باندھتے تھے کہاں کہاں باندھتے تھے؟ کیسے باندھتے تھے؟ رکوع کرتے تھے کیسے کمر کو جھکاتے تھے؟ کس طریقے سے آپ ٹانگوں کو سیدھا رکھتے تھے، بازوں کو سیدھا رکھتے، گھٹنوں کو کیسے پکڑتے تھے؟ سجدے میں جاتے تھے نیچے کیسے اترتے تھے؟ پھر سجدہ کرنا ہے تو کیسے؟ ہاتھ کیسے رکھنے ہیں؟ یہ ناک اور پیشانی کہاں رکھنی ہے؟ پہلے کیا کون سا عضو زمین پر پہلے رکھنا ہے؟ یہ سب معلوم ہے؟ ذہن میں ہے؟ کچھ بھی نہیں تو ادھر سے ہم تو نمازی ہیں۔ تو اس طرح نماز، یہ نماز ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں،
سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم ہر جگہ کیا ہوں؟ محمدی، عقائد میں بھی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادات میں بھی کیا ہوں؟ محمدی۔ اس سے آگے چل جائیے معاملات۔ کیا آج ہماری خرید و فروخت شریعت کے ضابطے کے مطابق ہے؟ جو شریعت کے اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق ہم تجارت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں؟ جھوٹ ہی جھوٹ عام ہو گیا ہے، دھوکہ دہی کیا ہے؟ عام۔ تو معاملات کا یہ حال ہے۔ نکاح بھی معاملات میں سے ایک معاملات، کتنے خرافات اس میں ہوتے ہیں، کتنا روپیہ پیسہ اڑایا جاتا ہے اس میں۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، پھر حج کے لیے جاتا ہے، سب کہتے ہیں یہ غریبوں کو دے دیا ہوتا پیسہ تو کتنا اچھا تھا، دوبارہ حج کے لیے جا رہا ہے، حج تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ ارے جو تو شادی میں لاکھوں اڑاتا ہے وہ تو ادھر نہ اڑاتا، وہ تو کم میں بھی ہو سکتا تھا نا، وہ تو غریبوں کو دے دیتا، وہاں کوئی نہیں کہتا ہے۔ شادی کے موقع پر کوئی کہتا ہے؟ لاکھوں اڑائے جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں کہتا ہے۔ لیکن نیکی کے کام کے لیے جائے گا تو اس کے لیے بتائیں گے، کہیں گے یہ عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، یہ اتنا پیسہ غریبوں کو دے دیا ہوتا، کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے، ایک مرتبہ تو عمرہ کر ہی لیا ہے۔ نیکی سے روکنے کے لیے تو ہم کہیں گے، لیکن جو فضول خرچی جہاں ہو رہی ہے وہاں نہیں، وہاں ہمیں نام آنا چاہیے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، اس کے لیے اس میں تباہی۔ اگر کہیں جو ہے وہ سود پہ لینا پڑے تو وہ بھی لینے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے لوگ ہیں لون پر پیسہ لے لیتے ہیں بچے، بیٹے کی شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، کیا ضرورت؟ جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس میں برکت لائیں گے جس میں خرچہ زیادہ ہو۔ کھانے کی کتنی تباہی، کتنا ضائع کرتے ہیں۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، معاملات میں بھی ہم کیا ہونے چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آ گئی معاشرت، ہمارے تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے، محلے والوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے، اگر ہمارا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے۔ بالکل ہماری معاشرت آج تباہ ہو چکی ہے۔ آج بھائی بھائی کے ساتھ ایسے لڑتا ہے کہ دونوں جنہوں نے ایک ماں کے پیٹ میں پرورش پائی ہے وہاں سے آئے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، بعض تو ایک دوسرے کی قبر پر بھی نہیں آتے، اور کہتے ہیں ہم تو غلام نبی ہیں۔ ایسا غلام نبی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیو، معاشرت بھی ہماری شریعت کے مطابق ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تعلقات تھے، غیروں کے ساتھ آپ کیسے پیش آئے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، وہ مشہور ہے کہ ایک صحابہ، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ایک آدمی آیا اور آ کر جو ہے دیہات کا رہنے والا، مسلمان بھی نہیں ہے، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اس کو روکنے، آپ نے فرمایا دعو، چھوڑ دو، اس کو روکو نہیں، کیونکہ پیشاب کرتے ہوئے کو روکا جائے تو بیماری لگ جاتی ہے، اس لیے مت روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، وہ آ گیا، اب صحابوں کو کہا اب تم اپنا کام کرو، حریق علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، اب تم اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی کا لا کر ڈالو، یہ ہے تمہارا کرنے کا کام۔ اور پھر فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں تو اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تمہیں مشقت میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشقتوں میں اور پریشانیوں میں ان کو نہ ڈالو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں آ جائے تو معلوم نہیں ہے، پھر پتہ نہیں کہ وہ کیسے باہر نکل کے جائے گا، کیا کیا اس کو ہم کریں گے۔ وہاں تو پیشاب کر لیا تھا اس نے، تب آپ نے یہ تعلیم دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا، آپ عیادت کے لیے گئے ہیں۔ آج ہمارا اپنا بھائی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے ہیں، باپ بیمار ہو جاتا ہے، بیٹا عیادت کے لیے نہیں جاتا ہے، جبکہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب تک کہ واپس لوٹ کر نہ آ جائے۔
حضور تشریف لے گئے کس کے؟ یہودی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں، یہ آپ کا برتاؤ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آتے، جس دن گھر میں کوئی اچھی چیز پکی ہوئی ہوتی تھی پوچھتے تھے ہمارا جو یہودی پڑوسی اس کو کچھ دیا؟ جواب ملتا بھی نہیں دیا، کہا پہلے اس کو پہنچاؤ اس کے بعد پھر میں کھاؤں گا۔ اور ہمارا حساب یہ ہے اپنے گھر کا کوڑا نکالتے ہیں اور گلی کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ چلنے والے لعنت کرتے جائیں، بددعائیں دیتے جائیں۔ جبکہ مسلمان کو تعلیم یہ دی گئی تھی کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے، ایمان کے 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ۔ یہ ایک ایمانی عمل تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، ہم ڈالتے ہیں۔ تو آج اخلاق اور کردار ہمارا معاشرت بالکل کیا ہو چکی ہے؟ تباہ ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں یہ 5 شعبے ہیں، کون کون سے؟ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان 5 میں جو آدمی محمدی بنے گا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرے گا وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور اگر خالی نمازیں تو پڑھ رہا ہے، ادھر کسی کی زمین بھی دبا لی، کسی کے پیسے دبا لیے، کہیں رشوت لے لی، سود بھی کھا رہا ہے، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، معاشرت بگڑی ہوئی ہے، اخلاق درست نہیں ہے، تو پھر اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہ میں مومن ہوں یا میں مسلمان ہوں۔ مسلمان تو وہ ہے۔ آج لوگ قرآن کا مطلوبہ انسان جو ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ مل نہیں رہا ہے۔ ہمارے اخلاق اور کردار اتنے تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہیں۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں آج اس سیرت کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم سیرت کی کتاب لیں گے، اپنے گھروں میں اس کو پڑھیں گے، اس کی تعلیم کریں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایمانیات، عبادات اور آگے کیا ہے؟ معاملات، آگے معاشرت یعنی رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اور اخلاقیات، ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہیں کلمہ پڑھنے والے بن جائیں۔ آج ہیں ہے نہیں، سب برباد ہو چکا ہے۔ اس لیے ان 5 شعبوں کو یاد رکھیں گے اور ہر شعبے میں اپنے آپ کو محمدی بنانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ